اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ ہر دور میں قتل حسین کو چھپایا گیا، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے چہرے سے نقاب کو اتار دیا جائے۔ عزیزان گرامی، جتنا جتنا یعنی قاتل کو چھپایا گیا، عزیزان گرامی، ہاں آپ نے منافقت سے یزید کو کیوں چھپا رہے ہو؟ کھل کے آؤ اور یزید کا دفاع کرو۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم کسی چوک کا انتخاب کرتے ہیں، کسی میدان کا انتخاب کرتے ہیں اور ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع لاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع لاتے ہیں یزید کے نام کا۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں، میں حسین کی ماں کا کردار بیان کرتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار بیان کر۔ نعرہ حیدری، حسینیت، 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 زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد، نعرہ حیدری، یا علی، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آؤ کھل کے دفاع کرو نا، یہ دفاع بہانے سے کیا دفاع کرتے ہو؟ کھل کے آؤ، سامنے آؤ، دفاع کرو۔ اگر قوت ہے، ہمت ہے تو یزید کا دفاع کرو۔ عزیزان گرامی، اگر تمہیں طاقت ہے تو آؤ تم یزید کا شجرہ بیان کرو، ہم حسین کا شجرہ بیان کرتے ہیں۔ حسین ابن علی، حسین ابن علی مدینے میں 3 شعبان کو صدیقہ، طاہرہ، انسیہ، زکیہ، رضیہ، مرثیہ، محدثہ، مقدسہ، عذرا، بطول، فاطمہ کے یہاں قرآن بن کے پیدا ہوا، اور یزید حاکم شام کے یہاں عذاب بن کے پیدا ہوا۔ یزید نے پیدا ہوتے ہی یعنی شراب کی گھنٹی دی گئی، اور حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان کو چوسا۔ یزید کی ماں میسورہ، جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے اس کے باپ نے شادی کی تھی، حسین کی ماں جو ایک لحظہ کے لیے بھی ذکر الہی سے خالی نہیں رہی، جس کی حیا کا نام قرآن ہے، جس کے نوکر کا نام جبرائیل ہے۔ یزید کا نانا عیسائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یزید کا دادا زندگی بھر مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب زندگی بھر حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کا ایک بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی مسند امامت کا تاجدار بنا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ بہانے سے دفاعی یزید کیا کرتے ہو؟ آؤ ہمت ہے تو کھل کے دفاع کرو۔ یہی وجہ تھی، یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یہی وجہ ہے حسین ابن علی نے 26 رجب کو دربار ولید میں کہا، او ولید، لیکھ یزید کو، میں یزید کی بیعت کروں تو کیسے کروں؟ نہ اس کا باپ میرے باپ جیسا، نہ اس کی ماں میری ماں جیسی، نہ اس کا دادا میرے دادا جیسا، نہ اس کا نانا میرے نانا جیسا، نہ اس کی نانی میری نانی جیسی، نہ اس کی خالہ میری خالہ جیسی۔ عزیزان گرامی، ارے تو اپنے لاکھوں کو لے کر آ، میں اپنے 72 کو لے کر آتا ہوں، اور ہر حلال زادے کو اس بات پر مجبور کروں گا، حسین زندہ باد۔ نعرہ حیدری، حسینیت، 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 زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد۔
यजीद मुर्दाबाद। हर हलाल ज़ादे को इस बात पर मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। यजीद मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा, मुर्दाबाद है। अजीजान गिरामी, हुसैन ने यही तो कहा था। आज हमसे कहा जाता है साहब शियों ने कत्ल किया, शियाई मातम करते। आओ मैदान में आओ, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, हुसैन के कातिलों पर लानत करते हैं। अगर तेरे घर से निकले तो तू लानत कर, घर से निकले तो हम लानत करें। मुर्दाबाद या तेरे घर से निकले तो तू लानत कर, हमारे घर से निकले तो हम लानत करें। मुझे बताएं हुसैन का कसूर क्या था? यही है ना, मौलवी से पूछते हैं, बताओ मौलवी हुसैन का कसूर क्या था? का साहब हुसैन ने यजीद की बायत नहीं की, हुसैन ने यजीद की बायत नहीं की। मुझे उम्मत मुस्लिमा बताएं ये हुसैन ने अच्छा किया या गलत किया? का साहब गलत किया। एक बात तो तूने मानी, इसलिए कि गैर मासूम की मासूम बायत नहीं कर सकता, गैर मासूम की मासूम बायत नहीं कर सकता। तो वलीद दरबार में हुसैन ने कहा था, आओ वलीद लिखिए यजीद को, ताल्लुक से मानो हुसैन इब्न अली, जब मेरे बाप ने उसकी बायत न की, जब मेरे बाप ने उसकी बायत न की, मैं इसकी कैसे बायत करूं? अना हुसैन इब्न अली, मुझ जैसा तुझ जैसे की बायत नहीं करेगा, मुझ जैसा तुझ जैसे की बायत नहीं करेगा। हुसैन ने दरबार यजीद में मना किया, मुझ जैसा। मैं कहूंगा मौला आप ये कह देते हो मैं उसकी बात नहीं। हुसैन एक निजाम है, हुसैन भी अकेला नहीं है, हुसैन जैसे भी कई हैं, यजीद भी एक निजाम है, उसके जैसे भी बहुत से एक गलत निजाम को खत्म करना चाहते थे। हुसैन ने बताया मुझ जैसा तुझ जैसे बायत नहीं कर सकता। ये हुसैन ने मना किया दरबार यजीद में, नहीं कर सकता। अब ये लफ्ज़ नहीं दरबार यजीद से निकली, 72 तक पहुंची, अब ये 72 से करोड़ों में पहुंची। आज ये जितने भी है ये सब हुसैन की नहीं है, हुसैन की नहीं है। तुम कहते हो जुलूस निकालो, हम कहते नहीं जुलूस निकलेगा। तुम कहते हो मातम न करो, नहीं मातम होगा। तो ये खुशी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर आने सरकारी शहीद से कुछ होता, मैंने अभी तक आपको नारों के लिए नहीं कहा, लेकिन आप जब बात कहने जा रहा हूं, आज इस चौक में इतने नारे लगाना हुसैन और यजीद के मुताबिक के और हुसैन जिंदाबाद के इतने नारे लगाना, साल भर तक ये चौक हुसैन जिंदाबाद और यजीद मुताबिक से मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोनों हाथ बढ़ाएंगे,
نعرے لگانا جب یہاں سے گزرنے والا گزرے سوچنے پہ مجبور ہو یہ زندہ باد حسین کیوں کہا گیا, یزید مرد آباد کیوں کہا گیا, اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. حسین نے اعلان کیا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولانا مودودی آخری بات دل بھر کے نعرے لگانا. مولانا مودودی ان سے کسی نے سوال کیا جب 61 ہجری میں سب نے بیعت کرنی تھی یزید کی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ میں آپ کو تاریخ میں ایسے چہرے بھی دکھا سکتا ہوں جنہوں نے یزید کی بیعت کو اللہ اور رسول کی بیعت کہا. جب سب نے بیعت کی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ پوری دنیا نے اس کو گالیاں دی, لعنتیں بھیجی, مگر میں نے اس کو گالی نہیں دی, میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. کم از کم اس نے اپنے مذہب کا اظہار تو کیا. اس لیے کہ منافقت کے عالم میں اپنے مذہب کو چھپانا یہ توہین اہانت ہے, ضلالت ہے. کم از کم ذاکر نائک نے اپنے مذہب کا اظہار تو کیا, اس نے جرأت تو کی. رضی اللہ عنہ. بھائی اب ہمیں یہاں سے یہ پتا چل گیا کہ رضی اللہ کی اوقات کیا ہے. آخری بات ہے ہمیں یہ پتا چل گیا رضی اللہ کی اوقات کیا ہے. اگر زمانہ ہم سے پوچھے تو ہم یہ بتا تو سکتے ہیں ان کے یہاں رضی اللہ کس کو کہتے ہیں. اب سب نے لکھا, میں برادران کی کتاب سے لکھ رہا ہوں, جس کو دلیل مانگنی ہے میرے سامنے آ جائے. خدا کی قسم ایک ایک کا نام بھی بتاؤں گا, حسب بھی بتاؤں گا, نسب بھی بتاؤں گا. آخری بات رضی اللہ کی اوقات کا پتہ چل گیا. اب سنیں برادران کی کتاب میں خواجہ حسن نظامی نے لکھا یزید شرابی تھا, یزید جواری تھا. اسحاق بریلوی نے لکھا یزید مکار تھا. ابن حشام نے لکھا یزید جواری تھا. صاحب طبری نے لکھا یزید شرابی تھا. ان سب نے کہا جواری تھا, مکار تھا. انہوں نے کہا شرابی تھا. انہوں نے کہا رضی اللہ. یزید مکار تھا. انہوں نے کہا رضی اللہ. یزید جوا کھیلتا تھا. انہوں نے کہا رضی اللہ. یزید ماں اور بہن میں کوئی تمیز نہیں رکھتا تھا. انہوں نے کہا رضی اللہ. یزید بندروں سے کھیلتا تھا. انہوں نے کہا رضی اللہ. یزید ماں اور بہن میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا. انہوں نے کہا رضی اللہ. یزید قرآن کا مذاق اڑا رہا تھا. انہوں نے کہا رضی اللہ. یزید حدیث رسول کا مذاق اڑا رہا تھا. انہوں نے کہا رضی اللہ. یزید کعبے کا مذاق اڑا رہا تھا. انہوں نے کہا رضی اللہ. اب میں ہر رضی اللہ کو چیک کروں گا کہیں اندر لبیک یا حسین. اب ہم رضی اللہ کو چیک کریں گے. بس حسین جس کے سوگنا بیٹھے ہیں صبح سے, حسین میں آپ کو کیا کہہ کے پوچھ سکتا ہوں, آپ کا حق کتنی دیر کا مہمان رہ گئے. صبح سے حسین قربانی پہ قربانی, کبھی علی اکبر کا لاشا, کبھی قاسم کا لاشا, کبھی اونو محمد کا لاشا, کبھی عباس بھائی کا لاشا. عزاداروں دو جملے مسائل کے مجھے اجازت دے اور میں استعمال کر رہا ہوں. دل کھول کے گریہ کیجئے گا. حسین ہر لاشیں بجاتے ہیں, گریہ کرتے ہیں, مگر 4 لاشوں پر جس قدر حسین نے گریہ کیا اتنا گریہ کسی لاشے پہ نہیں کیا. پہلا لاشا علی اکبر کا لاشا, اجرکم اللہ. حسین حر سے کہتے ہیں جب
اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے، حور کے بیٹے کے لاشے پر پہنچتے ہو، جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا۔ جب حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے اور لاشا اٹھانا چاہا، کیا دیکھا برابر میں ایک نقاب پوش بیوی ہے، پلٹ کے دیکھا بہن سے، بھیا ارے علی اکبر کو میں نے پالا۔ اور دوسرا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر وزنی بہت تھا، حسین اٹھانا چاہتے تھے، کبھی اٹھاتے تھے کبھی رکھتے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہ اکبر۔ اور تیسرا لاشا قاسم کا لاشا، جب قاسم کے سر کو نیزے پر بلند کیا تو دشمن کہہ رہے تھے چہرہ تو دیکھو چاند کی طرح ہے۔ ارے جو دشمن کی نظر میں چاند ہو وہ ماں کی نظر میں کیسا ہوگا۔ اور چوتھا لاشا بھائی عباس کا لاشا، اللہ اکبر۔ جب حسین عباس کے قریب آئے، عباس کوئی وصیت کرو، ایک مرتبہ حسین نے عباس کے سر کو اپنی زانوں میں رکھا، عباس نے غیرت مند بھائی نے سر کو ہٹا لیا، حسین رو دیے، عباس میں کوئی خدمت نہیں کر سکتا، مولا منظور ہے، مگر مجھے خیال آ گیا۔ کیسا خیال؟ جب رسول کا انتقال ہوا ان کا سر علی کی زانوں پر تھا، جب علی کا انتقال ہوا ان کا سر حسن کی زانوں پر تھا، جب حسن کا انتقال ہوا ان کا سر آپ کی زانوں پہ تھا۔ اے مولا جب آپ کربلا میں ارے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائیں گے، آپ کا سر، مجھے نہیں معلوم مسائل کا آخری جملے، مجھے نہیں معلوم آپ کے آقا اور مولا کے جسم پر کتنے زخم تھے، مگر زیارت نہیہ میں میرا مولا فرماتا ہے میرا سلام ہو اس جد مظلوم پر جس کا جسم نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ اے غریب صحرا، جب آپ کا جسم نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا، آپ نے کربلا کی زمین پر سجدہ کیسے کیا؟ عجب نہیں مولا جواب دے۔ جب علی سے جھک کر دیکھا ماں زہرا اپنے دامن کو پھیلائے کہہ رہی ہے لیجئے حسین، گھوڑے پر ڈنگ منانے لگے۔ اب جیسی زمین کربلا پر آئے ایک مرتبہ شیو آگے بڑھا، اپنے گھٹنے کو حسین کے صدر پر رکھا، سر و تن میں جدائی کی، ٹلائے زینبیہ سے زینب نے دیکھا، اے عمر صاحب ارے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، شہادت میں نے پڑھ دی۔ آپ صبح سے مصائب کر رہے ہیں مگر ایک روایت ضرور پڑھوں گا، آپ گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ شہادت حسین کے بعد مال و اسباب لوٹ لیا گیا، جتنا گریہ کر سکتے کر لیجئے گا، جتنا گریہ کر سکتے کر لیے، مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے۔ یزیدی سپاہی کا لوٹ میں سامان، ایک سپاہی بڑی تاخیر سے پہنچا، جب سامان لوٹ کے جا رہے تھے سپاہی تو اس نے پوچھا لوٹنے کے لیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ کہ جاؤ حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ اللہ حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے، کوئی امامہ لے کر جاتا ہے، کوئی نالین لے کر جاتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کوئی مال لوٹنے کے لیے نہیں ہے۔ حسین کے جسم پر ایک پھٹا ہوا کرتا تھا، اس کو اوپر ایک پٹکا باندھ رکھا تھا، اس نے سوچا اس پٹکے کو کھول لوں، حاکم شام سے انعام حاصل کروں۔ عزاداروں مسائل کا آخری جملہ، مولا مجھے طاقت دو میں یہ مسائل پڑھ چکوں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے پٹکے کو کھولنا چاہا، حسین کے ہاتھ اٹھے، اللہ حسین کے ہاتھ اٹھے۔ ایک مرتبہ دشمن کہتا ہے میں نے حسین کے ہاتھ کو ہٹانا چاہا مگر طاقت بہت تھی میں ہاتھ نہ ہٹا سکا۔ وہ کہتا ہے میں نے خنجر کو نکالا